بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، جنگ کا 21واں روز امریکہ اسرائیل دعوے رد. ایران کے اسرائیل میزائل بنانے اور چھوڑنے کی رفتار میں کمی نہیں آ رہی ہے. امریکہ حکام کا کہنا ہے کہ اگر ایران کو روکا نہ گیا تو ایران کے میزائل امریکہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ایک طرف امریکہ جنگ جیتنے کے دعوے کر رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان کے بارے میں بھی کہنے لگا ہے کہ پاکستانی میزائل اور علاقائی پالیسیاں امریکہ کے لیے خطرہ ہیں. ایک جانب خطے میں بڑھتے نئے خطرات تو دوسری جانب ملک میں بڑھتی سیاسی کشیدگی کب اور کیسے ختم ہو پائے گی، اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب احمد جواد بٹ صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جی، پروگرام کا آغاز رانا زاہد اقبال صاحب سے ہی کرتے ہوئے، رانا صاحب، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں لیکن میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. کیا واقعی رانا صاحب میڈیا جھوٹ بول رہا ہے اور امریکہ جنگ جیت چکا ہے؟ بہت شکریہ. اب آپ یہ تو دیکھیں، دل کو تسلی دینے والی بات ہے ٹرمپ کے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ملک جس پہ کئی دہائیوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جس کو وہ نہ وہ امپورٹ ہے نہ اس کی ایکسپورٹ ہونے دے رہے ہیں کوئی، وہ خود سے وہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے چاہے ایران کے، وہ خود سے سارا اپنے سیلف ریلائنٹ ہے، وہ ہر چیز خود انحصار ہے خود. اور یہ دیکھیں کہ ایسا ملک ہے جس کو آپ نے اس حد تک جا کر دیکھیں کس طرح آپ نے اس پہ حملہ کر دیا. بات چیت ہو رہی تھی، مذاکرات، آج دیکھیں خود قطر نے کہہ دیا ہے. قطر کے وہ جو وزیر ہے انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات بالکل نتیجہ خیز بھی تھے اور بات منڈے چڑھ رہی تھی. تو لیکن انہوں نے کیا کیا، حملہ کر دیا، ایک تو دھوکہ دہی سے کام لیا. پھر آپ دیکھیں کہ وہ تو خود سیف ایگزٹ چاہتا ہے، ٹرمپ تو خود سیف ایگزٹ چاہتے ہیں. لیکن چونکہ جنگ میں وہ دعوے تو کرنے ہوتے ہیں، وہ ان دعووں کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دعووں کی بنیاد پہ جیتے ہوئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے چائنا اور روس جو ہیں وہ بھی اس کی کچھ مدد کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایران نے مسلم ملک ہونے کا حق ادا کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سارے ممالک ہیں، جیسے یو اے ای ہے، اپنا سعودی عرب ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یمن ہے، عراق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک مثال بھی ہے. اور وہ اندر سے شاید مجھے لگتا ہے ایسے ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے، وہ مجبوراً امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اندر سے وہ ان کا جو نقصان جو رہا ہے اسے برداشت کر رہے ہیں. کیونکہ خطے میں سے جو نکالنے کی بات ایران کر رہا ہے، میرا خیال بہترین ہے. اور خطے سے نکلے گا تو ایران نے اس کی جان چھوڑنی ہے. اور آج یقین کریں کہ دیکھیں کیا نیتن یاہو کیا ہے، جون میں اس نے کیا تھا، 12 دن بنکر میں رہا. تو اس کو اگر آپ جنگ جتنا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایران نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے لیڈرز کی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے تو اب دیکھیں سب سے بڑی بات انہوں نے خامنائی کی قربانی دے دی ہے، علی رجانی کی قربانی دے دی ہے، تو پھر بھی وہ نہیں جھکا. تو میرا خیال ہے کہ شکست تو امریکہ کی ہوئی ہے، شکست تو اسرائیل کی ہوئی ہے. اور یہ بات امریکہ کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں دنیا اس وقت یورپ کوئی ملک بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ اگر پرولانگ کی تو بہت سارے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اور یہ جنگ بہت سارے مثال کر صاحب، ٹرمپ کی جو ہے وہ جو جنگ طوالت اختیار کر رہی ہے، آج 21ویں روز کے بعد اس کی بدحواسیاں جو ہیں وہ دیکھنے کے ہیں. وہ ابھی کچھ کہتا ہے، تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہہ دیتا ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم جنگ جیت چکے ہیں، دوسری طرف بدحواسی میں خود کو ہی وہ شکست خوردہ بھی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اس کو نکلنے کا راستہ تو دے رہا ہے لیکن وہ اس راستے سے اب نکلنا بھی نہیں چاہتا ہے یا نکل بھی نہیں رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل اور امریکہ اس دلدل سے باہر نکل پائے گا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शाहिद नदीम साहब आपका, आपने मुझे मौका दिया मौक़िफ़ देने का। गुजारिश ये है, ये जो अमेरिका और इसराइल की जंग है ना, ये इस्लाम दुश्मनी के बुनियाद पे इन्होंने शुरू की है, और ये किसी मसलक या वसाइल को छीनने की जंग नहीं है। अगर वसाइल की जंग हो तो ईरान के पास तेल है, अमेरिका के पास अपना तेल है, कम से कम वो खुद उसने जितना इकट्ठा किया हुआ मुल्कों से वो अपने मुल्क में उसके तेल के ज़खायर हैं, और उसने वेनेजुएला का तेल सदर को भी उसकी बीवी को भी गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क में अदालत में पेश किया, वो भी तेल के ज़खायर उसने काबू कर लिए हुए हैं। ये इसराइल की अवाम और अमेरिका की अवाम को वक्त बताएगा कि ये कितना नुकसान इसने किया है ट्रंप ने अपने मुल्क के लिए। देखें, ईरान की क़यादत इस दफा आलम इस्लाम में अकेले ईरान मुल्क मुस्लिम मुल्क दुनिया में है जो अकेला लड़ रहा है और पूरी सीना तान के मकतल में खड़ा है। उनकी आला क़यादत खामनई साहब की शहादत, उनकी अफवाज की आला क़यादत शहीद हो गई है, और उसे उनकी अवाम की भी शहादतें हो रही हैं, और एक लम्हा भी वो जो है ना वो डरे नहीं है। किसी जनाजे पे देख लें गमे गफीर इकट्ठा हो जाता है, और जो उनके अड्डे थे मिडल ईस्ट में मशरिक़ वस्ता में ईरान अमेरिका के, उन पे भी वो अटैक कर रहा है। ये शाहिद नदीम साहब 2026 में मशरिक़ वस्ता और हमारे हमारे इलाके में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, जिसमें कई बादशाहत जो है वो खत्म होंगी और नए सिरे से ये मैकेनिज्म चलेगा, जिसमें सबसे पहले जो है वो बहरैन की रजीम चेंज होने जा रही है। वहां पुरतशद्दद मुजाहरे शुरू हो गए हैं, उधर 70% के करीब अहले तशीह की आबादी है, और हमारे बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब पे भी ईरान के हमले तनसीबात पे हों वो तो गैर मुनासिब है, अगर अमेरिकी अड्डे पे हों वो तो उनका राइट बनता है कि अमेरिका के अड्डे जो है अपने मुल्क से खत्म किए जाएं, और इसराइल को और अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त होगी। थोड़ा सा वक्त आप कम से कम 2-3 महीने देख रहे हैं। अमेरिका में रजीम की या कतर में रजीम की ये जो रजीमें बदलने की और बादशाहतें जो है वो उनके बुर्ज गिरने की जो बात कर रहे हैं, ये आप अपने रूहानी इल्म की बुनियाद पर कर रहे हैं, सहाफती इल्म की बुनियाद पर कर रहे हैं, ये दानिश की हैसियत से बात कर रहे हैं? की बुनियाद पे कर रहा हूँ। 70% आबादी जो है बहरैन में अहले तशीह है, उधर हुकूमत जो है दूसरे ग्रुप की थी, वो सऊदी अरेबिया के सारा जेर असर था। अब उधर जो मुखालिफ ग्रुप है वो जल्दी बरसर इक़्तिदार आएगा, और ईरान की रजीम चेंज नहीं होगी। उस रजीम चेंज उस वक्त होती है जब अवाम साथ हो, जब जो ईरान के मुखालिफ चंद 13%, 10%, 20% ईरान रज़ा शाह पहलवी के मानने वाले, वो भी जिस वक्त का इन्होंने अटैक किया इसराइल ने, वो भी साथ उनके मिल गए हुए हैं। अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जितने छोटे मुल्क हैं, ये तुर्की, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ये सारे इकट्ठे होके एक ब्लॉक बनाएंगे, जिसमें आलम इस्लाम में पाकिस्तान की वक़्त पूरी दुनिया से ज्यादा हो गई है। अब आप देखना कि किसी मुल्क में कोई बंदा बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक कोई मुल्क एटमी ताकत ना हो। अब वक़्त ही एटमी ताकत की है। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान की अफवाज ने लातदाद कुर्बानियां दी है। हमारे सिपा सलार जनरल सैयद फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब और हमारे DGI मलक आसम साहब ने दिन रात कोशिश करके मुल्क दुश्मन अनासर को इबरतनाक शिकस्त दी है। इकबाल साहब, जैसे कि अहमद जवाद अफगानिस्तान का इशू, जी, जैसे कि अहमद जवाद भट्ट साहब कह रहे हैं कि जो हालात बनते जा रहे हैं, इसमें ये जो रजीम दूसरों की चेंज करने वाले थे, अब उनकी रजीम बदलने की बारी आ गई है। आप क्या वाकई समझते हैं कि ये एक तो बादशाहत ममालिक जहां है वहां पे रजीम बदलती दिखाई दे रही है, और क्या आपको
امریکہ میں بھی رجیم بدلتی دکھائی دے رہی ہے، جیسا کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے، امریکن خود کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ زبردستی نیتن یاہو کی جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، وہاں کوئی میزائل، کوئی ایٹم بم نہیں بن رہے تھے کچھ، اب تو وہاں کے تحقیقاتی ادارے، انٹیلیجنس ادارے خود کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی رانا زاہد اقبال صاحب۔ بالکل شاہ صاحب، دیکھیے کہ خود جو امریکن ڈائریکٹر ہیں وہ ان کے کونٹر ٹیررزم کے، انہوں نے کہا، استعفیٰ دے دیا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اس کا کوئی میزائل ہماری طرف نہیں آ سکتا، نہ اسے ہمارے عوام کو سے کوئی خطرہ نہیں، نہ ہماری جو فوج سمندر پار بیٹھی ہوئی ان کو خطرہ ہے۔ تو جب خود وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس نے ٹرمپ، میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب، ٹرمپ ایک نا عجیب سی نیچر کا انسان ہے، اس کو اس سے اس کی پتہ نہیں کیا جبلت کیا ہے، اس کی وہ کیا سوچتا رہتا ہے، کیسے عمل کر دیتا ہے، نہ اس کے کوئی اخلاقیات اس میں، نہ اسے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات کامیابی کی طرف جا بھی رہے تھے تو دیکھیں اس نے حملہ کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جہاں اس نے رجیم چینج کی کوشش کی تھی وہاں تو نہیں ہوئی۔ دیکھیں آواز آ رہی ہے میری شاید صاحب، آواز آ رہی ہے؟ امریکہ، اسرائیل، بھارت نے مل کے جو منصوبہ بنایا تھا اس کا اظہار بھارت نے کر دیا۔ بھارت کے وزیر اعلیٰ مودی نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت جو ہے وہ بنا کر رہیں گے، جس کا احمد جواد صاحب نے بھی اظہار کر دیا۔ تو بات کہیں مذاکرات کی نہیں تھی، نہ ہی سبوتاش ہونے کی، نہ ہی کوئی میزائل کی بات تھی، نہ ہی یورینیم کی بات تھی، بات جو ہے وہ اکھنڈ بھارت اور اسرائیل کی ہے، جس کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کا جو ہے خمیازہ نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذاکرات کے سبوتاش ہونے سے جنگ نہیں ہوئی ہے؟ ہو رہا ہے کہ مذاکرات ایک صرف وقت لینا چاہ رہے تھے، وہ وقت لینے کے ساتھ ساتھ ایک ڈھکوسلا تھا مذاکرات کا۔ انہوں نے دیکھا کہ شاید ان کا خیال تھا کہ ایران جو ہے نا وہ مذاکرات میں بھاگے گا، مذاکرات میں وہ ایسی باتیں کرے گا کہ ہم اسے گرفت میں لے لیں گے، لیکن اس نے دیکھا کہ مذاکرات تو اسرائیل نے بھی دیکھا اور امریکہ نے بھی دیکھا کہ جو مذاکرات میں لوگ شامل تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایران تو ہر بات مانی جا رہا ہے، ایران تو ایگریڈ ہے، مذاکرات کو لے کے چلنا چاہتا ہے، وہ ہر طرح سے آمادہ تھا، ہر طرح کی ان کی بات ماننے پہ۔ تو انہوں نے پھر یہی سوچا، انہوں نے جو پہلے پلان کیا، کہتے ہیں کرکٹ میں کہ ایک پری پلان شاٹ ہوتی ہے، یہ تو پری پلان تھا ان کا حملہ کرنا۔ تو انہوں نے بالر دوری کر رہا ہوتا ہے، بیٹسمین پہلے ہی سوچا اپنی شاٹ مارنی ہے، انہوں نے اسی طرح سوچا ہوا تھا ہم نے حملہ کرنا ہے، کہیں بھی ایران موقع دے گا، لیکن دیکھیں مذاکرات میں ایران نے کہیں ان کو موقع نہیں دیا، تو پھر ان کے پاس یہی رہتا تھا۔ اور دوسری بات جیسا دیکھیں ایران وہ یہ سمجھتے تھے ہم 3 دن میں فاتح ہو کے چلے جائیں گے، ایران آج 21 روز ہو گئے اور ایران مزید 21 روز بھی اور بلکہ 3 مہینے تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ احمد جواد بٹ صاحب، ایران کی جہاں بات ہو رہی تھی، جہاں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی بات ہو رہی تھی، وہاں اب پاکستان کی بھی بات ہونے لگی ہے۔ ایک طرف امریکہ میں امریکن صدر کو جو ہے وہ مود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، دوسرا پاکستان پہ بھی جو ہے وہ امریکن انٹیلیجنس کے سربراہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا میزائل پروگرام اور علاقائی پالیسیاں امریکہ کے لیے خطرناک ہیں۔ جی شاہد صاحب انہوں نے بے بنیاد الزام لگایا ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اب ہمسایہ دشمن ملک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پوری دنیا میں، عالم اسلام میں ہم واحد ایٹمی طاقت ہیں، اور یہ بات امریکہ کو، اسرائیل کو یا کسی بھی دنیا کے ملک کو علم ہونا چاہیے۔ تو ہمارے جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر شاہ صاحب نے امریکہ میں یہ بات بولی،
تو اگر پاکستان دنیا کے اچھے نہیں تو میں پوری دنیا میں دھواں کر دوں گا. اور آپ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیکھیں گے کہ پاکستان پوری دنیا میں ابھرے گا. پاکستان کو کوئی دشمن ملک، کوئی سیاسی عنصر، کوئی نمک حرام میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان کا مقام پوری دنیا میں منفرد ہے. یہاں افواج منفرد ہے. یہاں کی عوام جو ہے وہ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے اپنے وطن کی ایک ایک انچ کے لیے تیار ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی پاکستان کے متعلق کچھ سوچے بھی کسی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہود و نصارا کو یا کسی کے بھی عزائم جتنے بھی غیر مسلموں کے ہوں پاکستان کے خلاف ہم شکست دیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم تو امارات کے ممالکوں کو سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ تو ہمارے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں کہ ہمارے تحفظ دیا جائے دشمن ملکوں سے. اللہ کے حکم سے ہم پاکستان بہت اوپر جا رہا ہے معاشی لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی. پاکستان کو جنہوں نے کوئی پروگرام دیا، جنرل ضیاء الحق مرحوم، ذوالفقار علی مرحوم، میاں نواز شریف صاحب، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، پاکستان کی عوام تا قیامت ان کا ممنون رہے گی جنہوں نے ابھی طاقت بنایا ہمیں. وہ ہماری تو بھارت کے لیے ہے رانا زاہد اقبال صاحب، لیکن بات جو ہے وہ جبکہ بھارت کی جو میزائل رینج ہے وہ امریکہ تک ضرور ہے. بھارت کو نشانہ بنانے کی بجائے، اسرائیل کی بات کرنے کی بجائے پاکستان کو حرف تنقید کیوں بنایا ہمارے میزائل سسٹم پر، جبکہ وہ مطلع نظر یا ہمارا ہدف ہے وہ بھارت ہے، نہ اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے. اس کے باوجود حرف تنقید بنا رہا ہے پاکستان کو. شاہ صاحب بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. لیکن جیسے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے سیکورٹی داروں کے جو ہماری سیاسی و عسکری قیادت نے بارہا اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا جو اٹامک پروگرام ہے، جو ہماری ایٹمی طاقت ہے، جو ہماری ایٹمی قوت ہے، جو ہمارے سانسیں ہیں، ایٹمی سانسیں، وہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہے. وہ صرف ہمیں اپنی ذاتی جو ہم نے اپنے حفاظت کرنی اس کے لیے. ہم نے ہمارا کسی سے کوئی لڑنا، ایون شاید صاحب آپ نے بھی بات کی نا، بھارت کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی، وہ تو ہماری حفاظت کے لیے ہے، وہ سیلف ڈیٹرنس کے لیے ہے. ہم نے کسی جنگ نہیں کرنی. دنیا میں دیکھیں شاید صاحب، ہم بارہا ہمارے وزیر اعظم یہ بات کرتے ہیں. ہمارے جو سوشل سیکٹر سے لوگ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، اور ہماری جو سیکورٹی اداروں کے ہیڈ ہے وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، صرف ہم نے اپنی حفاظت کے رکھے ہیں کہ تاکہ دوسرے کو پتا ہو کہ کل ہم اس پر حملہ کریں گے، اس سے کوئی ایسی بات کریں گے تو اس کا جواب ملے گا. ابھی نہیں پاکستان نے سوچا کہ ہم بھارت پر ایٹمی حملہ کر دیں گے. وہاں کے عوام دیکھیں، کسی ملک کے بھی شاید جو عوام ہوتے ہیں ان کو کوئی جنگیں تو فوجوں کی ہوتی ہیں، کچھ نہتے عواموں کی جنگ. میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر امریکہ ہمیں کیوں حرف تنقید بنا رہا ہے، ہم پہ کیوں الزام لگا رہا ہے، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ شاید میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب یہ اس بات کرنے کی کہ ہم نے جنگ سے دیکھیں، اور امریکہ ہمارا جو رینج ہے وہ بین البر اعظمی نہیں ہے. آپ نے صحیح کہا ہے، وہ بھارت کی ہے، بھارت کو نہیں کہہ رہا. وہ ہمیں صرف شاید دیکھیں، اب آپ کو چھوٹی کانفرنس میں جو مودی نے کہا ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس نے گریٹر اسرائیل کی بات کی اور کھنڈ بھارت کی بات کی، بنیادی طور پر اس کے پیچھے امریکہ کو اٹھانے. دیکھیں شاید آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کتنا بھارت کے خلاف تھا، پھر تجارتی معاہدہ کر لیا، اور تجارتی معاہدے کی تمام شکیں جو شاید صاحب، وہ آپ دیکھیں، میں نے اس پہ بہت بڑا آرٹیکل لکھا ہے فیملی میگزین میں. اس میں میں نے لکھا ہے کہ یہ جو چھپی ہوئی شکیں، جو پوشیدہ اس کی شکیں ہیں، یہ آنے والے دنوں، اور میرا خیال ہے اب بات ثابت ہو گئی ہے. اس کے پیچھے یہی بات کہ انہوں نے ایسے کرنا تھا رام کے کرتے. اور شاید صاحب ایک میرا فکرہ رہ گیا، بنیادی طور پر شاید صاحب ایران کے بعد یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی باری تھی، دیکھ لیں یہ تو بالکل ثابت ہو گیا. آپ دیکھیں کیا کیا، کیسے افغانستان کو تک چھوڑ گیا. افغانستان کو اپنی مل سے ہمارے پیچھے پڑا ہے، اس کے پیچھے بھارت کھڑا ہے.
اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے, اس کے پیچھے امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے, وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں. اور اسی والے سے شاہد صاحب, اور اس کو آشیرواد حاصل ہے ان تینوں ملکوں کی. افغانستان کو آشیرواد حاصل ہے تینوں ملکوں کی, انہی کا اسلحہ انہی کی سرپرستی میں وہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہے. اور دیکھیں کل تو آپ کا آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. احمد جواد بٹ صاحب, یہ کل تک کیا ہوا؟ کل تک ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے جو تھا, امریکہ صدر ٹرمپ ریڈ کارپٹ بچھا رہا تھا, ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ نوبل پرائز کی ریکویسٹ کر رہے تھے صدر ٹرمپ کے لیے. ہم یہ دعوے دار تھے کہ ہمارے ساتھ صدر ٹرمپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم تو, ہماری تو گوڑیاں بڑی پڑ گئی ہیں, جفیاں لگ رہی تھیں وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کی. یہ بیچ میں سے کیا نکلا ہے کہ وہ جناب مود الزام پاکستان کو ڈرانا شروع ہو گیا؟ کیا وجہ ایک دم ہوئی؟ شاہ ندیم صاحب, اب سفارتکاری کے ذریعے وہ مسئلہ حل, ہماری سفارتکاری اس وقت موجودہ حالات میں بہت اچھی جا رہی ہے. اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ دی ہے تو ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے وہ چیزیں کلیئر کر لیں گے. لیکن ہمیں اللہ کے حکم سے کوئی فکر نہیں ہے, ہم ایٹمی طاقت ہیں, اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر شاہ صاحب کی سربراہی میں ہماری کمان جو ہے مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی ہمارے طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. اور آپ بہت جلد دیکھیں گے تو افغانستان میں بھی جو ہمارے بھارتی احمد جواد بٹ صاحب, ہماری میلی آنکھ سے تو کچھ دیکھے گا تب دیکھے گا. اب تو امریکن انٹیلیجنس کے سربراہ میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اس نے سیدھے سیدھے جو ہے ہمارے اثاثے, ہمارے میزائل پہ جو ہے وہ حرف تنقید بنا دیا, اور اس کو جو ہے وہ امریکہ لیے خطرناک ثابت کر دیا. ابھی وہ ایران میں لگا ہوا ہے, وہ ایران پاکستان. اور اس کی مین وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں ہے جو ہمارا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے, وہ کہتا ہے کہ آ کے ایران سے لڑے, ہمیں ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں, وہ تو ان کی تو سازش ہی یہ تھی نا کہ اس اسلامی ممالک کو لڑایا جائے, ایران کو پاکستان سے مشرق وسطیٰ کو آپس میں لڑا کے تو اپنے مقاصد حاصل کیے گے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی سازش ہے وہ ناکام کریں گے. ہمارے قریب جو افغانستان میں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, ادھر بھی بہت جلد جو ہے وہ رجیم چینج ہونے جا رہی ہیں. ادھر احمد شاہ مسعود کا گروپ جو ہے وہ ورثہ اقتدار آ رہا ہے بہت جلد, اور اس میں ممکن ہے اس میں جو مجیدہ وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی, وہ شامل ہوں, حقانی نیٹ ورک یا کچھ چند کو ملا کے ادھر حکومت کی تشکیل جلد دی جائے, جو کہ ملک ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو, فائدہ مند ہو. دشمن ملکوں سے پیسے لے کے ہمارے خلاف کاروائی نہ کریں. یہ ہی میکنزم جو ہے وہ جلد آپ کو نظر آئے گا چند مہینوں کے اندر. اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ, ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہے ان کی انٹیلیجنس سے نیگوشیٹ کر کے یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. صاحب, احمد جواد صاحب کہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اس وقت جو خطرات آ رہے ہیں, جو سازشیں پاکستان کے خلاف یا اس خطے کے خلاف یا اس امت مسلمہ کی یکجہتی کے خلاف ہو رہی ہیں, اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ انتشار نہ ہو سیاسی, ہمارے اندر استحکام ہو, سیاسی استحکام ہو, معاشی استحکام ہو, تاکہ ہم بیرونی سازشوں کا بطریق احسن مقابلہ کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس وقت حکومت فیصلہ سازوں کو سر جوڑ کر اپنے اندر اتحاد کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا جو ہمارا جو بانی ہے قیدی 804, اس سے کیا آپ سمجھتے نہیں ملاقاتیں ان کے لوگوں کی ہونی چاہیے, اور بالخصوص ایسی عید پہ ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کا علاج ہونا چاہیے؟ ایک کے بعد دوسری آنکھ میں بھی جو ہے وہ مرض بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, ان کی طبیعت ناساز ہوتی. یہ موقع آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ معاملات اس وقت جو ہیں وہ اہم نہیں ہے؟ اس وقت یکجہتی بڑی اہم ہے, متحد ہونا بڑا اہم ہے. کیا حکومت اور فیصلہ ساز اس پر غور کر رہے ہیں اور کریں گے, اور کوئی یکجہتی کی راستہ نکالیں گے؟
صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا 3-4 سوال اکٹھے ہی آپ نے کر دیے ہیں. آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے بات کرنے کا پھر نا. شاہ صاحب جی میں جلدی میں کرتا ہوں. شاہ صاحب ایک تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں کل عید ہے, آج چاند رات ہے, 30واں روزہ ہے, ہماری مسلح افواج بارڈر پہ کھڑی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جنگ لگی ہے, خطے پورے میں جنگ لگی ہے, ایک طرف باقاعدہ جنگ لگی تھی, تھوڑا سا اس میں پاز آیا ہے. شاید اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری سیکورٹی جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے, ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے, اور ہم شکر گزار ہیں اپنی مسلح افواج کے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور دیکھیں ساری دنیا, میں ابھی بازار سے آیا ہوں, ہمارے فیصل آباد میں در شاپنگ ہو رہی ہے, سب لوگ نکلے ہوئے تھی شاپنگ کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے یہ سارا کریڈٹ ہماری مسلح افواج کو جاتا ہے, ہمارے جہری جوانوں کو جاتا ہے جو دیکھیں بارڈر پہ کھڑے ہیں, ان کے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کو شاپنگ نہیں کرا سکتے. بالکل اس میں دو رائے نہیں, بھی بات کر رہے تھے, واٹس ایپ کر رہے تھے, میں دوسری بات ہوں. لیکن شاہ صاحب لیکن ایک چیز ضرور ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں ہیں شاہ صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ ساری دنیا کر رہی ہے, اور یقین مانے شاہ صاحب یہ جو جنگ ہے یہ اب تہذیبی جنگ بن چکی ہے, اب یہ اسلام کے خلاف جنگ بن چکی ہے. اب اس میں میرا خیال ہے تمام فیکٹر نکل چکے ہیں, اور دیکھ لیں آپ, دیکھیں کون سا ملک ہے اس خطے میں سبھی کو دبا لیا انہوں نے, اور سبھی کے ساتھ دیکھیں کیا کچھ کیا ہے, ایک پاکستان ہی رہ گیا ہے. اور شاہ صاحب یہ بھی بتا رہے تھے ہمیں وہ معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں, معاشی طور پر کمزور کر کے ہمیں جھکانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے, اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں, ہمارے لیے بہترین موقع شاہ صاحب قوموں میں انڈیویجول کی انفرادی اہمیت نہیں ہوتی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں میں ریاستوں کے لیے انڈیویجول کی اہمیت نہیں ہوتی, نہ آسم منیر کی اہمیت ہے یہاں پہ, نہ شہباز شریف کی اہمیت ہے, یہاں پہ عوام کی اہمیت ہے. عوام کیا چاہتے ہیں, خدارا اس کو سوچیں آپ کہ عوام کیا چاہتے ہیں, عوام کے دلوں میں کس نے گھر کیا ہوا ہے, عوام کتنے. عوام کی بھی اب بات نہیں رہی ہے, اب تو پاکستان کی بات ہے, قومی مفاد کی بات ہے. جی ہاں, میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں, عوام کیا چاہتے ہیں, انہوں نے عوام کی بات کریں حضور, آپ عوام کو عوام کا کیا کون پوچھتا ہے, عوام کے ووٹ کو کون عزت دیتا ہے, عوام کے فیصلوں پہ کون, قومی مفاد پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, یہ پاکستان کے لیے کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. شاہ صاحب پاکستان دیکھیں, میں اس طرح بھی آ رہا ہوں, دیکھیں یہ ملک ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں انڈیویجول کی اہمیت نہیں ہے, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, ہمارے جاب ہے, ہمارے روزگار ہے, ہمارا ملک ہے, ساری مسلم امہ کا یہ استعارہ ہے ایک پاکستان. تو اب ہمیں اسی چیز کو دیکھیں, پاکستان مسلم امہ کا ایک استعارہ ہے, اس استعارے کو قائم رہنا چاہیے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اس وقت ہمیں سیاست کو سیاسی اپنے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر, کیا عوام چاہتے ہیں, کیا کوئی بندہ ہے جو اس عوام کو یونائٹ کر سکتا ہے. اس وقت سب سے بڑی شاہ صاحب دیکھیں ہمیں متحد ہونا ہے, اور متحد کس نے کرنا ہے, متحد کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں. سب سے پہلا میرا خیال ہے کہ اس کے لیے قدم ہے کہ ہمیں سیاسی جو بغض ہے اس کو ایک طرف رکھ کر ہمیں عمران خان جو آپ بانی پیٹی ہے جس کو کہہ رہے ہیں, میں اس کو عمران خان کہتا ہوں, اس کو عوام پسند کرتی ہے, آپ اس کو باہر نکالیں, اس کے لوگوں سے ملائیں, اس کی رائے لیں, وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, ٹائم بڑا کم ہے. جی رانا صاحب بہت شکریہ. احمد جواد بٹ صاحب آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے لیے قومی مفاد کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور قومی مفاد پاکستان کا مفاد کو اہم رکھتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ہی شخص ہے جو اس قوم کو متحد کر سکتا ہے, اور وہ ہے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب, وہ اس قوم کو متحد کریں, وہ اس قومی مفاد کو ترجیح دیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی ایسا ہی ہے نا جی؟ ملک کے لیے, معیشت کے لیے تو تمام پولیٹیکل اور عسکری سابقہ موجودہ تو آلریڈی خدمات سر انجام دے رہے ہیں نا ملک و قوم کے لیے. سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب وہ خود ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور ان کی رائے لیں, اور اللہ کے حکم سے عوام کو متحد کریں,
پاکستان میں پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتیں اکٹھی ہو کے ریلیاں نکالیں اور شانہ بشانہ بارڈروں پہ آنے کے لیے تیار ہوں جتنے نوجوان ہیں. اللہ کے حکم سے ہماری فتح ہوگی. رانا صاحب نے درست فرمایا کہ ملک کے لیے اکٹھا ہونا ہر صورت ضروری ہے اور صلہ رحمی کے انسان ہے, کسی سے غلطی ہو بھی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو بھی پیرول پہ بنی گالا شفٹ کریں, سابق ڈی جی آئی جنرل فیض میر صاحب کو بھی ریلیف دیں, اور بھی کوئی فوجی افسران یا سیاستدان کے جن کے معاملات چل رہے ہیں اور مائنر ہیں اور ان کو بھی ریلیف دیں تاکہ یکجہتی قائم ہو ملک میں اور سارے مل کے لڑے. ہم دشمنوں کے خلاف, پاکستان کے سازشیوں کے خلاف ہم مل کے لڑے. جواد بٹ صاحب اور رانا زاد اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ ہمارے مہمان گرامی نے کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ انتشار کا نہیں ہے, یکجہتی کا ہے. ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا, ہم سب کو ذاتیات سے ہٹ کر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگا. ہمیں اپنے ملک کو سب سے آگے رکھنا ہوگا. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم نے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہر وہ کوشش کرنی ہے جس کے اس وقت ضرورت ہے. ناظرین, کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.